یا بات سمجھے. تو یہ جو کنڈے ہیں ان کی اس کے علاوہ کوئی اور حقیقت نہیں ہے کہ یہ کنڈے ایصال ثواب ہیں. جس طرح ہم اپنے بزرگوں کی برسی کرتے ہیں، کوئی بندہ بکرا ذبح کرتا ہے، کوئی بیل ذبح کرتا ہے، کوئی کھیر پکاتا ہے، کوئی چاول پکاتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، وہ کر کے ہم ختم شریف پڑھتے ہیں، پھر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر کے، پھر تمام صحابہ اہل بیت کو پیش کر کے، پھر ہم کہتے ہیں بالخصوص ہمارے والد بھائی عزیز جو دنیا سے پردہ کر چکے اس کو پیش کرتے ہیں. اسی طریقے سے ہم نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کو پیش کرنے ہیں. اسی کو کنڈے کہتے ہیں. صرف یہ کنڈے نام ہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں جہل لوگ، جب تک جناب مٹی کے برتن نہ ہوں اور جناب مخصوص ٹائم نہ ہو کمرے سے باہر نہیں نکلنا، اس کا ہمارے مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ سمجھ لیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ کنڈے بے شک کرو، ایصال ثواب ہے، ہم سب کرتے ہیں الحمد. کنڈوں پہ کوئی پابندی نہیں آپ نے کیا پکانا ہے، اور ٹائمنگ کی بھی کوئی پابندی نہیں ہے. اور یہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ کنڈے نہ فرض ہیں، نہ واجب ہیں، نہ سنت ہے. موقدہ بھی ہم نہیں کہتے، مستحب عمل ہے، کرو ثواب، نہ کرو کوئی گناہ نہیں. لیکن ان کی مخالفت بھی نہیں کرنی چاہیے. کنڈے ایصال ثواب ہے، ایصال ثواب کہ ہم اپنے پیاروں کے لیے کرتے ہیں، پھر ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے صدقے ان پر کرم کرے، اور جو نیک لوگ ہیں اللہ ان کے درجے بلند کرے. آپ سمجھ گئے. تو یہ اس کی حقیقت. اب لوگ یہاں پر صرف ایک اور اعتراض جو لوگ جناب آ کر کھڑا کر دیتے ہیں، جناب آپ جب یہ بکرا ذبح کرتے ہیں، بیل ذبح کرتے ہیں، مرغی ذبح کرتے ہیں، دیگ پکاتے ہیں، آپ کہتے ہیں امام جعفر صادق کے نام پہ آ گئی تو جناب غیر اللہ کے نام پر جو چیز ہو وہ تو جناب وہ تو شرک ہے، فلاں ہے فلاں ہے. پہلی بات یہ ہے کہ غیر اللہ کے والی جو بات کی جاتی ہے یہاں پر سراسر غلط ہے. ہم کوئی بھی جانور ذبح کرتے ہیں، ہمارے عقیدے میں ہم کیا کرتے ہیں، شریعت میں ہم کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر. غیر اللہ کا مطلب یہ کہ جب ہم ذبح کریں تو اس وقت ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیں. لیکن ہم یہ کیا کوئی بھی نیاز پکاتے ہیں، فریاد کس کی بارگاہ میں، کہتے اللہ کی بارگاہ میں. اور اگر کوئی کہے جناب اس سے مسئلہ حل نہیں ہوا، جس چیز پر غیر اللہ کا نام آ جائے وہ حرام ہو جاتی ہے، میں عرض کروں گا پھر تو آپ کی کوئی چیز بچے گی نہیں. پوچھا جاتا ہے یہ گھر کس کا ہے، کہتے ہیں فلاں کے گھر حرام ہو گیا. کہتے ہیں گاڑی کس کی کھڑی ہے، فلاں شخص کی گاڑی حرام ہو گئی. کہتے ہیں جناب یہ مارکیٹ دکان کس کی ہے، یہ حرام ہو گئی. زمین کس کی حرام ہو گئی. یہاں تک ایک مولانا صاحب نے جناب بڑی خوب تقریر جھاڑی، جناب 11ویں حرام ہے کیونکہ 11ویں پہ غوث پاک کا نام آ جاتا ہے. وہ مولانا صاحب جب گھر واپس گئے، ان کی بیگم صاحبہ جو تھی وہ غوث پاک سے محبت کرنے والی تھی، اولیاء سے. انہوں نے کھیر پکائی ہوئی تھی. انہوں نے کہا مولانا یہ آپ ذرا تناول فرمائیں کھیر. مولانا نے کہا میں تو ابھی تقریر کر کے آیا ہوں، جس چیز پر غیر اللہ کا نام آ جائے وہ حرام ہو جاتی ہے. وہ مولانا کی بیگم بڑی حاضر جواب تھی اور سمجھدار تھی. یہ سمجھداری بھی اللہ کی عطا ہے. اس نے کہا اچھا. انہوں نے کہا کیوں حرام ہے؟ اس نے کہا غیر اللہ کا نام ہو گیا. اس نے کہا اچھا لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب کی بیوی، مجھے لوگ اللہ کی بیوی تو نہیں کہتے. اللہ تو بیوی سے پاک ہے، اولاد سے پاک ہے، خاندان سے پاک ہے، رشتہ داروں سے پاک ہے. مجھے لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب کی بیوی، تو میں تو آپ پر حرام ہو گئی ہوں. مولانا صاحب کو وہ جو بڑا مسئلہ کتابوں سے سمجھ نہیں آیا، استادوں سے سمجھ نہیں آیا، استادوں کو استاد بیگم صاحبہ نے سمجھا دیا. تو سمجھ کے بات صرف سمجھانے کا انداز ہوتا ہے. تو یہ جو کنڈے ہیں ان کی جناب عالی ایصال ثواب سے ہٹ کر اور کوئی حقیقت نہیں ہے. لہذا تحقیق سے یہ ثابت ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا وصال 15 رجب کو ہوا. لیکن عوام میں جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ 22 رجب. اب اگر کرنا تو چاہیے 15 رجب کو، لیکن اگر کوئی بندہ 22 کو بھی کر لے جناب عالی ہم اس پہ کوئی فتوے نہیں لگاتے. لہذا سنیوں کا عقیدہ میرے مرشد کریم جگر گوشہ غزالی زماں وارث علوم امام کاظمی حضرت علامہ صاحبزادہ سید ارشد کاظمی نے فرمایا آپ 15 رجب کو کریں. تو جو لوگ امام حضرت امیر معاویہ کے مخالف ہیں ان کو بھی کنڈا ڈالیں، اور جو لوگ کنڈوں کو مخالف ہیں ایصال ثواب کے ان کو بھی کنڈا ڈالیں. دونوں کو کنڈا ڈال کر لٹکا دیں. آپ کھیرے کھائیں، آپ ماشاءاللہ موجے کریں، اور امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کو خراج تحسین پیش کریں، ان کی سیرت کو پڑھیں اور کنڈے کریں. جو حسب توفیق اپنے گھر میں ضرور ہونا چاہیے. یہ ہے کنڈوں کی حقیقت.